اور حلال مال سے روزے کو افطار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر مسلمان اس بات کی کوشش کرے کہ وہ رمضان کے پورے روزے رکھے اور سحری بھی کرے، سحری کرنا سنت ہے، اور حلال مال سے افطار کرے، چاہے ایک کھجور ہو یا ایک گلاس پانی ہی کیوں نہ ہو یا ایک گلاس شربت ہی کیوں نہ ہو۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا ونبینا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، آج روزے کی فضیلت کے بارے میں کچھ بیان کروں گا، غور سے سنیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ ڈھال ہے اور دوزخ سے حفاظت کا مضبوط قلعہ ہے۔ جس طریقے سے لڑائی کے میدان میں ڈھال ہونے سے انسان بچتا ہے، اپنا بچاؤ کرتا ہے، ایسے ہی روزہ ڈھال ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے 5 چیزیں اسلام کی بنیاد بتائی ہے۔ پہلی چیز گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ جب اس نے کلمے کو پڑھا تو اب اس پر نماز فرض ہو گئی۔ دوسرا کھمبا اسلام کا نماز ہے، اور رمضان شریف کے روزے رکھنا یہ اللہ نے فرض کیا ہے۔ جو صاحب مال ہیں ان پر زکوٰۃ فرض کیا ہے، اور حج فرض کیا ہے مال والوں پر۔ یہ 5 اسلام کی بنیادیں ہیں۔ بنی الاسلام علی 5 شہادۃ ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں۔ اب ہمارے سامنے چند دنوں میں رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، جو بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو رمضان کے مہینے کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ پتہ نہیں کتنے لوگ پچھلے سال رمضان میں تھے جو اس سال نہیں ہیں، اور پتہ نہیں کس کو اگلے سال کا رمضان نصیب ہوتا ہے یا نہیں نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے وقت دیا ہے، ہمارے سامنے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہم رمضان کے مہینے کی قدر کریں۔ یہ دوزخ سے حفاظت کا ایک مضبوط قلعہ ہے۔ اگر ہم نے روزے کو جیسا حق ہے ویسا رکھا اور برائیوں سے بچے اور اللہ کی عبادت کی جیسا اللہ کا حکم ہے، تو انشاءاللہ ہم دوزخ سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالی سب کی دوزخ سے حفاظت فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار۔ فجر کے بعد
اور مغرب کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لیا کریے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، یہ پڑھ لیا کریے۔ اے اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا۔ اور دعا پر آمین کہا کریے، اے اللہ قبول فرما۔ تو ہم لوگ روزانہ دعائیں کریں اللہ پاک سے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو مہینہ آ رہا ہے، اتنا قیمتی مہینہ آ رہا ہمارے سامنے، اللہ ہمیں اس مہینے کی پوری قدر کی توفیق عطا فرما دے، اور پورے روزے رکھنے کی توفیق اللہ پاک دے دے، خوب قرآن شریف کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دے، اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور حلال مال سے روزے کو افطار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہر مسلمان اس بات کی کوشش کرے کہ وہ رمضان کے پورے روزے رکھے اور سحری بھی کرے، سحری کرنا سنت ہے، اور حلال مال سے افطار کرے، چاہے ایک کھجور ہو یا ایک گلاس پانی ہی کیوں نہ ہو، یا ایک گلاس شربت ہی کیوں نہ ہو۔ ہم نے دن بھر روزہ رکھا، محنت کی اور حرام مال سے افطار کر لیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم حلال مال سے روزے کو افطار کریں، کیونکہ اللہ کی ذات پاک ہے اور پاک مال کو قبول فرماتا ہے۔ اس لیے ہم پاک مال سے اپنی اور اپنے بچوں کی پرورش کریں، بہت ضروری ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ رمضان کے روزے بھی رکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی حلال مال سے روزے کو افطار بھی کریں گے، اور جب ہم رات میں جگیں گے تو تہجد کی نماز کا اہتمام بھی کر لیا کریں، تہجد کی نماز کا اہتمام کر لیا کریں، جو بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ راضی ہوں گے، ہم جو چاہیں اللہ سے منوا لیں گے۔ اور جھوٹ سے، غیبت سے، حسد سے، کینہ سے، بغض سے، چغلی سے اللہ سے پناہ مانگیں، یہ روزے کو خراب کر دیتا ہے۔ دعا مانگو، اللہم انا نعوذ بک من الشرک والکذب والغیبہ والبدعہ والنمیمہ والفواحش والبہتان والمعاصی کلها۔ وَأَسْلَمْنَا وَقُلْنَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ محمد الرسول اللہ۔ اللہ سے پناہ مانگو، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، بہتان سے، ہر برائی سے۔ اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں، اللہ سے توبہ کرو، بچنے کی کوشش کرو، غصہ نہ کرو، غصے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے روزے کی حفاظت کرو۔ ہم نے دن بھر روزہ رکھا، بھوکے پیاسے رہے، کسی کو گالی بک دی، جھوٹ بول دیا، غیبت کر دی، چغلی کر دی، کبر پیدا ہو گیا، کسی پر جھوٹا الزام لگا دیا، اس نے ہمارے روزے کو برباد کر دیا۔ حدیث ہے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں وعظ فرمایا۔ کیا فرمایا؟ کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے اور بہت مبارک مہینہ ہے، بہت بڑا مہینہ ہے اور بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے شب قدر جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے،
لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک آدمی کو اگر یہ رات مل جائے تو یہ 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ سوچیے، یہ اللہ نے فرما دیا۔ اسی رات کو تلاش کرنے کے لیے لوگ رمضان مبارک کے مہینے میں مسجدوں میں اعتکاف کرتے ہیں۔ اور اللہ توفیق دے تو کرنا چاہیے۔ 1 یا 2 آدمی اگر مسجد میں اعتکاف کر لیں گے تو ساری بستی، سارا محلہ عذاب سے بچ جائے گا۔ اب چونکہ اس وقت کرونا وائرس کی بیماری چل رہی ہے، اس لیے مسجدوں میں جانا منع ہے، تو ہم اپنے گھروں پر تراویح کا اہتمام کریں، اپنے گھروں پر وقت پر 5 نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ گھر میں جو بھی لوگ موجود ہیں ان کو ساتھ میں لے کر نماز ادا کریں۔ گھر سے باہر بغیر کسی سخت ضرورت کے نہ نکلیں۔ حکومت کی بات کا ماننا اللہ کو راضی کرنا ہے، شریعت کی حدود میں بہت ضروری ہے۔ اس میں ہماری حفاظت ہے، کیونکہ انسان کی اگر زندگی ہے، صحت ہے، تو یہ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، اور جب انسان کی زندگی ہی نہیں رہے گی تو عبادت کیا کرے گا؟ تو جب 5 نمازوں کے لیے مسجد میں ہم نہیں جا سکتے بیماری کی وجہ سے، گھر پر ادا کرتے ہیں، تو ایسے ہی ہم تراویح کو گھر پر ادا کریں، اور عید کی نماز کو بھی گھر پر ادا کریں۔ گھر پر عید کی نماز پڑھ لیں، خطبہ نہ پڑھیں، گھر پہ ادا کر لیں، انشاءاللہ وہی ثواب حاصل ہوگا جو ہمیں عیدگاہ کے جانے پر حاصل ہوگا، کیونکہ مجبوری ہے، اللہ نے دین کو آسان کیا ہے۔ جب ہم دوسروں کی بھلائی کے بارے میں سوچیں گے، دوسروں کے بارے میں خیال کریں گے، تو اللہ تعالی ہماری بھی حفاظت فرمائے گا اور دوسروں کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ اس لیے فرمایا جب کہیں کوئی بیماری آ جائے ایسی، تو وہاں سے کہیں نہ جاؤ، وہیں پر رہو، اپنے گھر والوں کا خیال رکھو، کیونکہ تم یہاں سے گئے اور جہاں پر پہنچے پتہ چلا تمہارے اندر کی بیماری اس گاؤں میں بھی پہنچ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی منع کر دیا تھا، آج حکومت ہم کو یہ بتا رہی ہے۔ اللہ نے جو ہمیں دین دیا ہے، اللہ نے جو اپنی کتاب اتاری ہے، ہم اس کتاب کو پڑھیں، یہ ہدایت ہے، سراسر ہدایت ہے، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، جو بھی پڑھے۔ آج دیکھیے کہ وقت کے بڑے بڑے اسلام کے دشمن جب وہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں یا اللہ والوں کا ان کے ساتھ ساتھ ہو جاتا ہے تو وہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اللہ اس بات کی سمجھ ہمارے ملک کے سربراہوں کو بھی عطا فرمائے۔ کچھ دن پہلے میں نے دیکھا کہ امریکہ کی پارلیمنٹ کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے ہوا، جو دنیاوی اعتبار سے سپر پاور ہے، کیونکہ وہ سمجھ گئے کامیابی صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے۔ جو بات آج ہم ریسرچ کر رہے ہیں، اس بات کو تو 1400 سال پہلے ہمارے نبی امام الانبیاء سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دیا ہے، جو حدیثوں میں موجود ہے، اور 1 2 نہیں، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب چونکہ جو لوگ پڑھتے ہی نہیں اور جو لوگ سمجھنا چاہتے ہی نہیں، تو ان کو ہدایت کیسے ملے گی؟ ہدایت کے لیے تو قربانی چاہیے، محنت چاہیے، غور و فکر چاہیے۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر اگر غور کر لیں کہ دیکھیے
مسلمان جب مرتا ہے تو اس کو نہلایا جاتا ہے، کفنایا جاتا ہے اور اس کو بڑے پیار سے نماز جنازہ پڑھا کر قبر میں اتارا جاتا ہے کہ ذرا سے تکلیف نہ ہو۔ اس کے برعکس ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ فرق کیا ہے؟ صرف ایمان کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی سمجھ دے دے اور سب کو اسلام میں داخل کر دے۔ اسلام میں حفاظت ہے۔ تو روزے ہم سبھی لوگ رکھیں اور روزے کی حفاظت بھی کریں، برائیوں سے، گالی گلوچ سے، غصے سے اس کی حفاظت بھی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے کی قدر کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالی نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا، جو واعظ فرمایا، کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے کو فرض کیا ہے اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بتایا ہے۔ تو ہم سب انشاءاللہ تراویح پڑھیں گے۔ اگر حافظ قرآن نہیں ہے تو ہمیں جو آتا ہے وہی پڑھ لیں، الحمد للہ کیف سے پڑھ لیں، ہم تراویح پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں، اور ویسے بھی رمضان میں جتنی عبادت کی جائے کم ہے۔ نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں۔ اس مہینے میں سرکش شیاطینوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ بڑی فضیلت اس مہینے کی بتلائی گئی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے کہ جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے۔ سوچئے 70 گنا اضافہ۔ سبحان اللہ۔ قربان جاؤں اپنے رب پر کہ اپنے بندوں کے لیے کیسی نیکیوں کی بوچھار کر رہا ہے۔ اللہ ہمارے بھائیوں کو سمجھ دے اور وقت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، کتنا حکومت کہہ رہی ہے، پولیس کہہ رہی ہے، لیکن پھر بھی ناسمجھ جو ہے سڑکوں پہ چلتے ہوئے نظر ہی آتے ہیں۔ ارے میرے بھائیوں، بے مقصد کیوں چل رہے ہو؟ کوئی مجبوری ہے تو اچھی طرح وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو، اللہ تمہارے مسائل کو حل کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ ایک بار پڑھو، نہیں حل ہوا دوبارہ پڑھو، نہیں حل ہوا تیبارہ پڑھو۔ اللہ رزاق ہے، وہ تمہیں روزی ضرور دے گا۔ تم اس کی عبادت کرو گے تو دے گا، اور نہیں کرو گے تو بھی دے گا، لیکن جب کرو گے تو اللہ راضی ہوگا، تمہیں دنیا میں بھی سکون اور چین اطمینان دے گا، اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آخرت میں کامیاب کر دے گا، جنت الفردوس عطا کرے گا۔ جہاں نہ تم بیمار ہوگے، جہاں نہ تم بوڑھے ہوگے، ہمیشہ جوان ہوگے، جہاں نہ کسی قسم کا کوئی ٹینشن ہوگا، جہاں کی بازاروں میں پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، نہ کوئی بیماری ہوگی، نہ پیشاب ہوگا، نہ پاخانہ ہوگا، نہ کان سے کھوٹ نکلے گا، نہ ناک سے پانی بہے گا، نہ منہ سے بدبو آئے گی۔ کیسی زندگی جنت کی زندگی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، کہیے آمین، اللہم آمین۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے کتنی قربانی کی اور کیا کیا چیزیں بتائیں۔ اللہ ہمیں سمجھ دے، ان کو سیکھنے کی توفیق دے، علماء کی خدمت میں جانے کی توفیق دے، ہر کام کو کرنے سے پہلے علماء سے مسائل کو پوچھنے کی توفیق عطا فرما دے کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، اسے میرا اللہ کا کیا حکم ہے اور میرے نبی کا کیا طریقہ ہے۔ ہر کام کو پوچھ کے کرنے والے ہم بن جائیں۔ اتنا علم تو ہر مسلمان کو ہونا چاہیے کہ وہ جائز و ناجائز، حلال و حرام کی تمیز کر سکے۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے وہ طبقہ جو مدرسے میں نہیں جا سکتا، عمر بڑی ہو گئی ہے، دین کیسے سیکھے گا؟
تو اللہ نے چلتا پھرتا ایک مدرسہ بنایا دعوت تبلیغ کی شکل میں کہ جس میں کچھ دن لگا دو تو اللہ اپنے علم سے علم اور اپنے حلم سے حلم عطا فرما دیتا ہے، سمجھ دے دیتا ہے۔ کوئی عالم اور محدث نہیں بن جاؤ گے، لیکن اللہ کے دین پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے، اور پھر علماء سے پوچھ پوچھ کر کام کے کرنے والے بن جائیں۔ اس لیے دعا کیا کریں، یہ جو پوری دنیا میں دعوت تبلیغ کا کام چل رہا تھا، اس وقت لاک ڈاؤن کی وجہ سے رکا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ لاک ڈاؤن کو ختم کرے اور پھر سے پوری دنیا میں اس کام کو زندہ کر دے اور قیامت تک اس کو قائم رکھے۔ یہ بڑا خیر کا راستہ ہے، یہ چلتا پھرتا ایک دارالعلوم، ایک یونیورسٹی ہے، یہ انسانوں کی ہدایت کا ایک ذریعہ ہے، اور جو پڑھ سکتے ہیں وہ دارالعلوم میں جا کر، مدارس میں جا کر اللہ کے دین کو سیکھے، عالم بنے، اپنے بچے کو عالم بنائے، اپنے بچے کو حافظ بنائے، تاکہ ان کے گھروں میں اللہ کا دین آئے اور ان کی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزر سکے۔ اللہ تعالیٰ پھر سے دعوت و تبلیغ کے کام کو زندہ کر دے، جتنی بھی رکاوٹیں اللہ ان کو ختم کر دے، اور کام کرنے والوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی اللہ حفاظت فرمائے، تمام دینی مدارس کی، مکاتب کی اور دین کے کام کرنے والوں کی اللہ ان کی عمروں میں برکت دے، صحت دے اور ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سے آپ لوگ بھی دعا کیا کریے، آمین اللہم آمین۔ اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ کوئی تمہیں کچھ کہہ دے تم صبر کر لو، تم جواب مت دو، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبر کرو۔ یہ مہینہ ایک ٹریننگ ہے باقی 11 مہینوں میں عمل کرنے کا۔ جس کے رمضان کے روزے قبول ہو گئے، باقی 11 مہینے نہ تو وہ جھوٹ بولے گا، نہ وہ بے ایمانی کرے گا، نہ وہ دودھ میں پانی ملائے گا، نہ وہ غلے میں پتھر ملائے گا، نہ وہ ملاوٹ کرے گا، نہ وہ کسی کو بری نظر سے دیکھے گا، نہ وہ گالی بکے گا، نہ وہ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کرے گا، نہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کوئی غلط کام کرے گا، بلکہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھے معاملات رکھے گا۔ رمضان کی قبولیت کی یہ علامت ہوگی، اور جیسے رمضان میں یہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، پانچ وقت کی نماز وقت پہ ادا کرتا تھا، باقی 11 مہینے بھی ویسے ہی اللہ کی عبادت کرے گا۔ جیسے رمضان میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا، باقی 11 مہینے میں رمضان قرآن کی تلاوت کرے گا۔ جیسے یہ رمضان میں تسبیح کی پابندی کرتا تھا، ایسے باقی 11 مہینوں میں جو ہے رمضان کی قبولیت کی علامت ہوگی کہ باقی مہینوں میں یہ اللہ کا ذکر کرے گا۔ اور جیسے یہ رمضان میں حلال مال سے افطار کرتا تھا، ایسے ہی باقی 11 مہینے بھی رزق حلال سے اپنے اور اپنے بچوں کی پرورش کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو کیا فرمایا، یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اللہ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے۔ اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے افطاری کو دسترخوان پہ کتنے قسم کے آئٹم ہوتے ہیں، رمضان کے علاوہ دنوں میں دیکھ لیجئے۔ تو اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے چھٹکارا پانے کا سبب ہوگا۔ اب یہ ضروری نہیں کہ آپ کسی کا افطار جو ہے بریانی کھلا کر ہی کرائیں، ایسا نہیں۔ آپ جو ہے کھجور سے کرا سکتے ہیں، گلاس شربت سے کرا سکتے ہیں، گلاس لسی سے کرا سکتے ہیں، تو جو روزہ رکھنے والے کو اجر ملے گا، وہ اجر افطار کرانے والے کو بھی اللہ تعالی عطا فرمائیں گے۔ کوئی بھی ثواب میں کمی انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ صحابہ نے یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ افطار کرا سکے۔ کہ ضروری نہیں کہ تم اس کو کھانا کھلاؤ، تم اس کو ایک کھجور اور ایک گلاس پانی سے افطار کرا دو، ایک گلاس شربت سے افطار کرا دو۔ ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم روزے داروں کا روزہ افطار کرائیں۔ جتنے صاحب مال ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے غریب بھائیوں کو تلاش کر کے اور ان تک جو ہے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ
انہیں وہی اجر دے گا جو روزہ رکھنے والے کو اجر حاصل ہوگا۔ بہت سے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو روزمرہ کماتے تھے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کی کمائی رک گئی، بچے بھوکے پیاسے ہیں۔ ہم ان کا خیال کریں، ہر صاحب مال ان کا خیال کرے، اور داہنے ہاتھ سے دے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم شہرت کریں، اللہ معاف کرے، فوٹو کھینچے جا رہے ہیں، ویڈیو بنائی جا رہی ہے، چینلوں پہ دکھایا جا رہا ہے کہ ہم نے اتنے لوگوں کا افطار کرایا، ہم نے اتنے لوگوں کی مدد کی۔ تم نے دنیا میں ہی حاصل کر لیا، کل اللہ کے ہاں تمہیں کوئی اجر حاصل نہیں ہونے والا ہے، چونکہ اللہ کو دکھاوا پسند نہیں۔ فرمایا داہنے ہاتھ سے دے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ یہ صفات کب پیدا ہوگی؟ بیت اللہ کیوں بند ہوا؟ یہ وہ ہمارے برے اعمال تھے کہ جب ہم جا کر طواف کر رہے ہیں اور فوٹو کھینچ رہے ہیں، موبائل چل رہا ہے، اب ہم نے 1 طواف کیا، اب ہم نے 2 کیا، ہم نے 3 کیا، ہم نے 4 کیا، ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل۔ بیت اللہ کی قدر کرنا چھوڑ دی، وہاں کی عظمت ہمارے دلوں سے نکل گئی، خدا نے بیت اللہ کو بند کر دیا۔ ہم اس لائق نہیں رہے کہ بیت اللہ میں جا سکیں۔ حضور پاسم کے روضے پر پہنچے ہیں، موبائل چل رہا ہے، ہم بتا رہے ہیں، بس باتیں کر رہے ہیں، درود شریف نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ باتیں کر رہے ہیں کہ میں تو فلاں جگہ پہنچ چکا ہوں، میں فلاں جگہ پہنچ چکا ہوں، میں فلاں جگہ پہنچ چکا ہوں، میں تو جنت البقیع پہنچ چکا ہوں، میں فلاں باب پہ پہنچ چکا ہوں۔ اللہ نے مسجد نبی کو بھی بند کر دیا۔ یہ ہمارے وہ گندے اعمال تھے، یہ وہ موبائل ہے جس نے ہمیں ان مقدس مقامات سے محروم کر دیا۔ رمضان کے مہینے میں بیت اللہ میں کتنی بھیڑ ہوتی تھی، اور رمضان کی کیا فضیلت تھی، اور مسجد نبی میں کیا رش ہوتا تھا، کیا بھیڑ ہوتی تھی۔ یہ ہماری نحوست تھی، ہمارے برے اعمال تھے، یہ ہمارا وہ موبائل تھا جس نے خدا کی غیرت کو للکارا، اور خدا پاک نے سارے دروازوں کو بند کر دیا۔ توبہ کرو، توبہ کرو، اللہ سے توبہ کرو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا وخطا سرا وعلانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم من الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب والستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ سے توبہ کرو، روزانہ توبہ کرو، کثرت سے توبہ کرو کہ اللہ معاف کر دے اور کورونا بیماری کو اٹھا لے اور بیت اللہ کے دروازوں کو کھول دے، مسجد نبوی کے دروازے کو کھول دے، اور دنیا کی ساری مساجد کی، مدارس کے، مکاتب کے دروازوں کو اللہ پاک پھر سے کھول دے، دعوت کے کام کو پھر سے اللہ کھول دے۔ اللہ سے توبہ کرو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، کوئی غلطی ہی نہیں کی، ایسے ہی عذاب آ گیا اللہ کا۔ بغیر غلطی کے عذاب آتا ہے کہیں؟ دنیا میں غلطی کرو گے، سگنل پر حکومت نے کہا کہ بھائی جب گرین ہو تب نکلو اور ریڈ ہو تو رک جاؤ۔ اب ریڈ سگنل پہ اگر نکلیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ خود بھی مریں گے، لوگوں کو ماریں گے، اور تمہارے اوپر سزا ہوگی، تو مجرم کہلاؤ گے حکومت کی نظروں میں، تم کو پینالٹی ہوگی، تم کو سزا ہوگی۔ اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ان سے باز آ جاؤ۔ جس چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور آپ کے صحابہ نے کیا اس کو اپناؤ، اور جس چیز کو آپ نے نہیں کیا اس کو چھوڑ دو، اس سے باز آ جاؤ۔ صحابہ سے زیادہ کسی کا مقام ہے؟ آج ہم بہت سے ایسے کام مسلمان کر رہے ہیں ثواب کی نیت سے جو گناہ حاصل ہو رہا ہے، اپنی ریت رواج کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، آبا و اجداد سے جو چلی آ رہی وہی کرتے جا رہے ہیں۔ ارے بھائی سیکھو اس کے بارے میں، پوچھو علماء کرام سے، ان کی قدر کرو، ان کی عزت کرو، ان کے لیے دعائیں کرو، ان کی صحبت میں بیٹھو اور ان سے پوچھ پوچھ کر کاموں کو کرو، ورنہ دنیا بھی بیکار جائے گی، اور مرنے کے بعد زندگی میں بڑی سخت سزا رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، بڑی سخت سزا رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اول 10 دن جو ہے وہ رحمت کے ہیں، 30 دن ہوتے ہیں، 10 دن 3 چیزوں میں ڈیوائیڈ کر دیا۔ پہلا حصہ اللہ کی رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے، جہنم کی آگ سے بچاؤ ہے۔
تو یہ 3 حصے ہیں، رحمت، مغفرت اور آگ سے آزادی کے۔ ہم اس مہینے کی قدر کر لیں تاکہ اللہ نے جو انعام رکھے ہیں وہ سارے انعامات ہم سب کو دنیا اور آخرت میں حاصل ہو جائیں، اور اپنے کام کرنے والوں کو، مزدوروں کو، نوکروں کو ان کے بوجھ کو ہلکا کر دو۔ اگر اور مہینوں میں 10 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی تھی تو ان سے 6 گھنٹے ڈیوٹی ہو، ہلکا کام کرواؤ۔ ویسے تو بھی لاک ڈاؤن ہی چل رہا ہے، لیکن اگر لاک ڈاؤن نہ ہوتا اور مزدور کام کر رہے ہوتے تو ان کے ساتھ ان پہ ہلکا بوجھ ڈالنا چاہیے ہمیں جو ہے۔ اور فرمایا کہ اس مہینے میں 4 چیزیں کثرت سے کیا کرو۔ 4 چیزیں ہمیں اس مہینے میں کثرت سے کرنی ہے، جن میں سے 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور 2 چیزیں ایسی ہے جس سے ہمیں کوئی چارہ کر لے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ کلمہ طیبہ اور استغفار سے خوب کثرت کرنی ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی ہماری ضرورت کا پوری کرنے والا نہیں، اے اللہ تیرے سوا کوئی ہمارے مسئلے کا حل کرنے والا نہیں، اے اللہ تیرے سوا کوئی ہمیں شفا دینے والا نہیں، اے اللہ تیرے سوا کوئی ہماری حفاظت کرنے والا نہیں، تیرے سوا اللہ کوئی ہمیں روزی دینے والا نہیں، اللہ تیرے سوا کوئی ہمیں اولاد دینے والا نہیں، اللہ تیرے سوا ہماری پریشانی کو کوئی بھی دور نہیں کرنے والا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ ہماری آنکھیں جو کچھ دیکھتی ہیں ان سے کچھ نہیں ہوتا، الا اللہ، صرف اللہ سے ہوتا ہے۔ اس بات کی یقین آ جائے۔ جہاں جہاں ہمارے ذہن میں جا رہا ہے کہ یہاں سے ہوگا، یہاں سے ہوگا، یہاں سے ہوگا، یہ سب فاسد یقین ہے، اس کو نکال دینا۔ کہیں سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ سے سب کچھ ہوگا۔ اور محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کے طریقے میں کامیابی 100% ہے۔ آپ کے طریقے پہ کھائیں گے، آپ کے طریقے پہ پیئیں گے، آپ کے طریقے پہ سوئیں گے، آپ کے طریقے پہ چلیں گے، آپ کے طریقے پہ کاروبار کریں گے، آپ والا لباس پہنیں گے، آپ کی طرح شکل و صورت بنائیں گے۔ غرض نبی کے طریقے میں 100% کامیابی کا یقین دل میں بیٹھ جائے، یہ ہے محمد رسول اللہ۔ تو کثرت سے کلمہ طیبہ اور استغفار کی ہمیں کثرت کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ جنت کی طلب کرنا ہے، اللہ سے جنت مانگنا ہے، اور آگ سے پناہ مانگنی ہے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس ونعوذ بک من النار۔ اللہ سے جنت مانگو اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگو۔ یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ حفاظت فرما۔ اور فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں کسی روزے دار کو پانی پلائے، اللہ تعالی قیامت کے دن میری حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے کہ جس کے پینے کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ پیاسے کو پانی پلانا ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ خوب پیاسے کو پانی پلاؤ، شربت پلاؤ، جو ہو سکے اس کی مدد کرو۔ یہ رمضان کی فضیلت تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری ایام میں واعظ کر کے صحابہ کو بتایا تھا، جو آج میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ ہم اللہ کی ذات اقدس سے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جو کچھ سنا ہے انشاءاللہ اس پر پورا عمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی سی دعا پڑھ لیجئے، اللہ سے مانگ لیجئے، رو لیجئے، گڑ گڑائیے، رونے کی شکل بنائیے، آنکھوں سے آنسو نکلے۔ ہمارے تو دل اتنے سخت ہو گئے کہ آنکھوں سے آنسو ہی نہیں نکلتے ہیں، گناہ پر استغفار نہیں کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھی پابندی سے، کتنے لوگ ایسے جنہوں نے قرآن کو ختم نہیں کیا، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی قرآن کے بغیر گزر رہی، جن کو پڑھنا ہی نہیں آتا،
اور جن کو پڑھنا آتا ہے وہ پڑھتے نہیں، اور جن کو قرآن سمجھنا آتا ہے ان کی زندگی قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ کتنا بڑا جرم ہے جب کل قیامت دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے، میں نے تجھے ایک کتاب بھیجی تھی اپنے نبی کے ذریعے سے جو سراسر ہدایت تھی، تو نے اس کو پڑھا نہیں، اس کو سمجھا نہیں، اس پر عمل نہیں کیا، ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہم انجینئر بن گئے، ہم ڈاکٹر بن گئے، ہم پروفیسر بن گئے، ہم پائلٹ بن گئے، ہم ڈرائیور بن گئے، میکینک بن گئے، تاجر بن گئے، نہ بن سکے تو قرآن کے 30 پاروں کے سمجھنے والے نہیں بن سکے، قرآن کے 30 پاروں کے پڑھنے والے نہیں بن سکے۔ الا ماشاء اللہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو روزانہ 5 پارے کی تلاوت، 10 پارے کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ہمارے اکابرین کہ اللہ عمروں میں برکت دے، ان کا سایہ نصیب فرمائے، اور امت کو ان کے قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ جو کچھ کہا ہے اللہ ہمیں بھی اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے رمضان کے روزوں کو قبول فرمائے۔ اس بیان کو خوب سنیے اور لوگوں تک پہنچائیے، ہو سکتا ہے کسی کے بات سمجھ میں آ جائے اور وہ عمل کر لے تو اللہ ہماری اور آپ کی مغفرت کا اس کو ذریعہ بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ۔